مفسر قرآن، خطیب خوش الحان، محقق دوران، PhD، دنیا کے کئی ممالک میں ذکر محمد آل محمد کا شرف حاصل کر چکے ہیں اور ملت اسلامیہ کا ایک درخشاں استاد اور کئی زبانوں پہ کتاب و عبور حاصل ہے، اس میں عربی، فارسی، انگلش، اردو، جرمن، اور اسی دھرتی ادب کے ثبوت ہیں۔ بھانجے ہیں جناب نسیم آباد عزیز صاحب کے، نوازے ہیں ضمیر الحسن صاحب کے، اور بیٹے ہیں سمت حسن نذیر صاحب کے، جو تشریف لائے ہیں، اسی دھرتی کا ثبوت ہے کہ آپ کی نظر رکھیے کہ گھر سے نکلے تھے، زمانے کا سفر کیسا رہا ہے، گھر سے نکلے تھے، زمانے کا سفر کیسا لگا ہے، ارے اب لوٹ کے آئے ہو گھر کیسا لگا ہے، اب لوٹ کے آئے ہو تو گھر کیسا لگا ہے۔ یہ ڈاکٹر شفیع الحسن عزیز صاحب بہت بہت آپ کی بہن کا عزت کتاب سماعت۔ منتخبين
جو میرے محترم نے بات شعر سے شروع کی ہے تو اشارہ بھی یہی کہتی ہے کہ شعر ہی میں جواب دیا۔ انہوں نے یہ فرمایا ظاہر ہے کہ دنیا کے تمام بر اعظم اور اسرائیل کو چھوڑ کے دنیا کے تمام ملکوں میں علی علی کا جدا ہوں، علی علی کا جدا ہوں، علی علی کا، اور جذبات کی بنیاد پہ نہیں، قصے کی بنیاد پہ نہیں، کہانی کی بنیاد پہ نہیں، داستان کی بنیاد پہ نہیں، دلیل کی بنیاد پہ، کیونکہ نجف اشرف میں ہمیں تعلیم یہی دی جاتی ہے کہ نحن ابناء دلیل، ہم ہیں دلیل کے بیٹے، جہاں دلیل لے جاتی ہے وہاں جاتے ہیں، مانا ہے تو دلیل پہ مانا ہے۔ تو میں دنیا کی آگ میں آگ کے ڈال کے کہہ رہا ہوں، ہم جسے مانتے ہیں اسے بھی دلیل سے مانتے ہیں، اور جنہیں نہیں مانتے انہیں بھی دلیل سے کہہ رہا ہوں۔ یہاں پہ آپ کی سماعت کے لیے پیش کیا کہ اتنے ملک ہو گیا، اتنے تیار ہو گیا، برف کے موسم دیکھے، صحراؤں کی خاکیاں کی، مسجد میں اگر میں نے 56 57 ڈگری پر اس حرارت میں خطاب کیا تو اسی کا فوراً بعد سوئٹزرلینڈ میں جا کر برف ہوتی ہوئی فضا میں، تو اگر وہاں میں نے مجلس سے خطاب کیا تو وہاں کی یونیورسٹی میں معاشیات پر لیکچر کیا، تو جب انہوں نے یہ فرمایا کہ بے نام دیاروں کا سفر کیسا تھا، بے نام دیاروں کا سفر کیسا لگا ہے، اب لوٹ کے آئے ہو لوگ گھر کے، تو اس لیے میں اب شعر کا جواب شعر ہی میں دینا چاہوں گا، اور میں اپنے ہی شعر میں جواب دیا، اور یہ جواب غلط میں نے غلط استعمال کیا، اس لیے کہ کسی بڑے کو جواب دینا یہ ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی تربیت کا حصہ نہیں، تو میں یہ جواب نہیں دے رہا بلکہ ان کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ جیسے چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے، اگر لفظ آیا نہ جائے تو لفظ کہوں، عام طور پہ کہتے ہیں کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، وہ اور دنیا ہے کہ جہاں چراغ سے چراغ جلتا ہے، جلنے والے اور ہوتے ہیں، جو چراغ صرف اپنے لیے جلتا ہے وہ آگ ہوتا ہے، اور جو چراغ دوسروں کے لیے فروزہ ہوتا ہے وہ روشنی ہوتا ہے، آگ اور روشنی کا فرق ہے، تو چراغ سے چراغ جلتا ہے یعنی جیلس ہوتا ہے وہ اور دنیا، ہمارے یہاں جلن نہیں، علی کے ماننے والوں میں چراغ سے چراغ جلنا نہیں ہے، چراغ سے چراغ روشن، اس لیے میں ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، روشن کرتے ہوئے، جواب دیتے ہوئے اور آگے بڑھاتے ہوئے شعر میں جواب دینا چاہتا ہوں، اگر میں یہ 2 مصرے پہنچا سکا۔ آپ نے پوچھا کہ اب لوٹ کے آئے ہو تو گھر کیسا لگا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ بے دلی تھی کہ ہر گھر میں دل الجھتا ہے، جیسے جیسے میرے لفظ خطاب میں ڈھلتے جا رہے ہیں آپ کے چہرے کتاب میں بدلتے جا رہے ہیں، میں آپ کے چہرے پہ لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ رہا ہوں، اور
وہ بے دلی تھی. میں اپنا شکل دیکھ رہا ہوں، وہ بے دلی تھی کہ ہر گھر میں دل الجھتا تھا، اور جہاں جہاں گیا تو اس گھر کو یاد رکھا. وہ بے دلی تھی کہ ہر گھر میں دل الجھتا تھا، وہ بے گھری تھی کہ ہر دل میں گھر کیا میں نے. تو بے دلی تھی کہ ہر گھر میں دل الجھتا تھا، وہ بے گھری تھی کہ ہر دل میں گھر کیا میں نے. تو یہاں میں اپنے گھر سے گیا تو میں نے ہر دل میں گھر کیا. اور جو آپ نے کہا کہ آج مجھے چھوڑے، تو اس کے لیے بھی میں شعر میں جواب دے کے آگے بڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ کل سے بار آپ سے گفتگو ہوگی. کئی مقامات پہ عشرۂ محرم سے خطاب کر رہا ہوں، کیونکہ بہت اسرار تھا، بہت محبت تھی، بہت برسوں سے یہ حکم دیا جا رہا تھا، لیکن میں حاضر اس سال ہو سکا. وہ بھی بہت مشکل سے، مشکل کشا کے سکتے میں. تو انشاءاللہ دیکھیے وہ بھی اور دنیا ہے کہ جہاں دیر سے آنے والے کا استقبال نہیں کیا جاتا. دیکھیے اگر آپ سب سے عام پہ سماعت فرمائیں گے تو اس کے لیے میں نہیں، میرے لیے ایک بات کہی جاتی ہے. میں نہیں کہہ رہا، میں تو دروازے شرعی میں غلام خادم بھی میں نہیں کہتا، لیکن دنیا بھر میں یونیورسٹیوں میں بھی اور جامعات میں بھی اور علمی ادبی حلقوں میں بات کہی جاتی ہے کہ حجائر بھی 5 سٹار ہوتے ہیں، لیکن 7 سٹار یہ بھی بنایا ہے کہ اردو عرب وہاں بھی میں رہ چکا ہوں اور سیمینار سے خطاب کر چکا ہوں. انہوں نے کہا کہ لیکن ڈاکٹر سید شفیع الحسن ندوی یہ 7 سٹار سے بھی آگے ہیں. میں نے کہا 7 سٹار سے اس لیے آگے ہیں کہ وہ 7 کو بھی نہیں 14 کو مانتے. اس لیے اگر آپ تھوڑا سا غلط فکری میں آئیں گے تو پھر مجھے آسانی ہو جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں، آپ پہن میں، لیکن مجھ جیسے طالب علم کو آسانی ہو جائے گی. میں پھر دوہرا کے کہتا ہوں، کیونکہ اگر بات کھول کے بیان کر دی جائے تو فارسی میں کہتے ہیں برہنِ حرف نہ گفتم تمہاری کوئی آئیز. بات کو کھول کے بیان کر دینا یہ سخن کا خطابت کا کمال نہیں ہوتا. آج کل لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فوراً ایک بات بالکل واضح الفاظ میں کہہ دی جائے، اس سے ذہن ترقی نہیں کرتا، علم ترقی نہیں کرتا. ذہن کو ذرا مشکل میں ڈالیں گے تو تب آپ کا دماغ ترقی کرے گا. باڈی کے مسل بنانے کے لیے آپ کو ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے، تو دماغ کے مسل بنانے کے لیے بھی آپ اگر آپ کہیں تو میں کہہ دوں، نہ کہیں تو نہ. پھر دوہرا کے کہہ رہا ہوں کہ وہ اور دنیا ہے کہ جہاں دیر سے آنے والے کی قدر نہیں کی جاتی، استقبال نہیں کیا جاتا، بلند مرتبہ نہیں دیا جاتا. وہاں تو آپ کو جانا پہلے چاہیے تھا، لیکن اب میں بات واضح کر کے کہہ رہا ہوں. لیکن حسین کی دنیا وہ ہے کہ جہاں کوئی اتنا دیر سے آئے کہ اگر وہاں رہے تو وہ دور رہتا ہے، دیر سے آئے تو وہ دور نہیں، وہ ہور بن جاتا. ذرا دیر رفتاری سے میرے ساتھ چلنا ہوگا، اور بڑھ رفتاری سے میں نہیں، براق رفتاری، تاکہ جیسے براق سے معراج ہوتی ہے تو ہم فکر کی معراج کو، تو جو دیر سے کہیں بھی دنیا میں آئے دوست کا استقبال نہیں ہوتا. یکم جولائی تو میں نے برادران اہل سنت سیاسی رہنماؤں کی والدہ کے چہروں کے اجتماع سے خطاب کیا. اہل سنت سے خطاب کے لیے مجھے دعوت، میں تمام سنی شیعہ بھائیوں سے بات کر رہا ہوں اور ہمیشہ بات کرتا ہوں، اس لیے کہ حسین
نہ سنی کا ہے نہ شیعہ کا ہے، حسین صرف مسلمان کا بھی نہیں ہے، حسین ہر اس انسان کا ہے کہ جس کے اندر ضمیر جاگ رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا میری گفتگو کسی مسئلہ کی گفتگو نہیں ہے، کسی مکتب کی گفتگو نہیں ہے۔ آپ تمام سنی شیعہ بھائیوں کو اس امام باردہ مرکزی پنجتنی میں دعوت ہے، ان کی جانب سے بھی اور میری جانب سے بھی کہ دعوت فکر ہے کہ آپ اس کی سنائیں اور دیکھیں کہ ہم علی والے کہتے ہیں، کسی کے کہنے میں نہ جائیں کہ وہ کیا کہتا ہے، خود آ کے سماعت کریں کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ تو چونکہ میں نسبتوں اور تلازموں ان کو جوڑ کے اور ملا کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں، اس لیے کہ یہی جینیس کی پہچان بتائی گئی ہے، جو ڈاٹس ہوتے ہیں انکنیکٹڈ ان کو بھی کنیکٹ کر دے۔ تو ایک بات میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ مجھے لائک میں نے خطاب کیا تو میں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی فتح کا حوالہ دیا جو قائد اعظم کی زندگی کی آخری سرکاری تقریب تھی۔ قائد اعظم وقت پابند تھے، وہ وقت پہ پہنچ گئے، لیکن اس وقت کی کابینہ اور وزیر اعظم سمیت وہ وقت پہ نہ پہنچے، تو قائد اعظم نے ان کی کرسیاں ہٹا دی تھی اور وہ پوری تقریب میں کھڑے رہے، اس لیے کہ وہ وقت پر نہیں آئے۔ یہ ہے دنیا کے نظم و ضبط کا مزاج، اور یہ حسین کا مزاج ہے کہ جو اتنی دیر سے آیا کہ اس نے آ کر حسین کے پیچھے کوئی نماز بھی ادا نہ کی، اس لیے کہ اگر حسین کے پیچھے آ کے ایک نماز بھی پڑھ لیتے تو آج کا پڑھا یہ کہتا کہ یہ نماز حر کو بچا گئی، نہیں حسین نے اس لیے حر کو ظہر سے بھی پہلے جنت روانہ کر دیا کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ سردار جنت یہ حسین ہے، دنیا کو معلوم ہو جائے حسین جسے چاہے جنت میں بھیج دے۔ آگے بڑھ رہا ہوں، دو لفظوں کو آپ تو سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے ایک لفظ ہے دیر، تاخیر، لیٹ ہو جانا، behind the time۔ ایک ہے لفظ دیر، املا اسپیلنگ کے ایشو ہیں، دال یہ ریت تلفظ مختلف ہے۔ دیر کے معنی ہے تاخیر اور دیر کے معنی ہے مبتدا، جہاں پہ ہندو اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں اسے دیر ہے۔ شاعری میں کی صنعت ہوتی ہے جس کے لیے صنائع بدائع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، میں اس کی تشریح نہیں کر رہا، آپ نے خود پہنچنا ہے تاکہ میں آگے بڑھ سکوں۔ تو جب آواز ہوئی ہونے اور چلے حسین کی جانب، تو شاعر کے قلم میں لکھا کہ ہم نے آواز دی کہ تن تنہا ہے غلام اور بہت اظلم ہے، آئی آواز کے ہو تیرے حامی ہم۔ اور جب وہ پہنچا بس اسی لفظ توجہ میں آگے بڑھ جاؤں، وہ دیر سے آیا وہ جو حر نے کہا وہ شاعر کے قلم میں لکھا کہ حسین کے پاس آیا ہے، یزید کے لشکر سے آیا ہے، اقتدار کی بدھ کی پوجا کرنے والوں کے دیر سے آیا ہے، وارث کعبہ کے پاس آیا ہے۔ تو اب شاعر نے لکھا کہ کعبے کی طرف دیر لے کر دیر سے پہنچا۔ اگلی مسلم آپ لوگوں کو سمجھنا ہے اور پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اگر آپ کا ذوق ہے تو میں پیش کر رہا ہوں، ذوق نہیں ہے تو میں ایک ہی مسئلہ پڑھ چکا ہوں، دوسرا مسئلہ پیش پہلے سننے والے سے آخر سننے والے تک، دائیں طرف بائیں طرف بیٹھے ہوئے
ہاتھوں اور چہروں سے مجھے معلوم ہو تو میں دوسرا مصرع پیش کر کے اپنے خطاب کو آگے بڑھاؤں۔ بے شک یہ میرا اپنا گھر ہے، لیکن چاچے ہاتھوں پوچھنے سے تو میں گھر میں کوئی بات نہیں کرتا، یہ تو امام بردار ہے، گھر میں نہیں بات ہے، اس لیے میں آپ اس مصرع کو پیش نہیں کرتا، پھر آگے بڑھ جاتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ نبی۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری قوت سے آواز آئے تو پھر میں دوسرا مصرع پیش کروں، اس لیے کہ میں نے ابھی تک آپ کو شاعر کا نام نہیں بتایا، یہ اس شاعر کا شعر ہے جو خدائے سخن کہلاتا ہے، یہ میر بابر علی انیس۔ یہ میری توہین نہیں ہے کہ آپ اسے اس طرح سے نہ سنیں، یہ انیس جیسے خدائے سخن کی توہین ہے کہ آپ اس کے مصرع کو ویسے نہ سماعت کریں جیسا کہ سماعت کرنے کا حق ہے۔ میر انیس کی مجلس سے صرف ایک مرتبہ ایک فرد لکھنؤ میں اٹھ کے گیا تو میر انیس نے اس کے بعد لکھنؤ میں کسی مجلس سے خطاب ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ لکھنؤ مجلس کے خطاب کے قابل تھے، تو اس لیے اگر آپ آمادہ ہیں تو جو حر نے کہا تو میر انیس کے قلم میں لکھا، حر نے کہا کہ بے شک میں دیش سے آیا ہوں، حسین کے پاس آیا ہوں، جدید کے لشکر و عسکر کو چھوڑ کے آیا ہوں، اقتدار کے بتکدے کو، اقتدار کے دیر کو چھوڑ کے کعبے وبارش کعبہ کے پاس آیا ہوں۔ تو اب انیس کہتے ہیں کہ کعبے کی طرف دیر میں کر دیر سے پہنچا، کعبے کی طرف دیر میں۔ اگر دوسرے مصرع کو آپ نے ویسے نہ سنا جو سننے کا حق ہے تو مجھے نہیں، میں میر انیس کے مقبرے پہ کہ لکھنؤ میں میں نے بہت خطابات کیے ہیں، ان کا میں اپنی حوالہ بھی دوں گا، اور اب اس کے بعد مجھے پھر سندھ اور کراچی جانے کے بعد پھر لکھنؤ اور دیکھنے کے لیے روانہ ہو جانا ہے، تو میں آپ کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ میر انیس کی روح سے شکایت کروں گا کہ جو میرا شہر تھا، جو میرے لوگ تھے، جہاں میرے والد محترم سید صدیق احمد خان رضوی کی شاعری کی گونج ہوا کرتی تھی، وہاں کے لوگوں کی سماعت اس قابل نہیں ہے کہ وہ انیس کو یا خان رضوی کو سماعت کریں۔ میں انیس کے مقبرے پہ جاتے ہیں، مرزا ظفیر کے مقبرے پہ میں نے حرمی کی، میر انیس کے مقبرے کہاں دیر سے آیا ہوں، کعبے کی طرف دیر میں کر دیر سے پہنچا، کعبے کی طرف دیر میں کر دیر سے پہنچا، بھئی شر نے مجھے روکا تھا مگر خیر سے پہنچا۔ نئے ہجری سال، نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے، امام بارگاہوں کے در کھلے ہوئے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ کھل چکے ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف محرم میں یہ دروازے کھلتے ہیں، ان کا دروازہ کھل چکا ہے، ان کا دروازہ 14 صدیوں سے کھلا ہوا ہے۔ ہر امام بارگاہ کا دروازہ امام بارگاہ کا دروازہ نہیں ہے، علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ ہم 14 صدیوں سے دنیا کو یہی متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو جو تم در 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 بنا پھر رہے ہو،
کو آپ سے کوئی شکایت نہیں، کوئی گلا نہیں. جو تھکا ہوا ہے، جو نہیں سننا چاہتا، جو نہیں آنا چاہتا، سید کی طرف سے آ نہیں جاتا. ہم تو وہ ہیں جو چراغ پہلے اٹھاتے ہیں. جبر کے تحت کسی کو نہیں روکا ہے. تو اس لیے جو سننا چاہے میں اسے ان کے معراج پہ لے جانا چاہتا ہوں. تو اگلا لفظ پنجابی کا ہے، اردو تو نہیں ہے بات. پنجابی لفظ اس پنجابی لہجے جو جڑا انداز ہے اسی سمجھنے کی کوشش کرنا ہوں. ویسے تو 18 برس کے علاقے کی جو چھاچی بولی ہے اس میں بھی شاید آپ سے بات، لیکن اب یہی کرو. علم کا شہر اور اس کا دروازہ یہ تو 14 صدیوں سے کھلا ہوا ہے. رسول سے لے کر ہم جیسے طالب علموں تک تمہیں ہمیشہ علم کے شہر کے اس دروازے کی طرف بلا رہے ہیں. لیکن تم جو دروازے کو چھوڑ کے 14 صدیاں پہلے چھوڑ کے در 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 بدر پھر رہے ہو، در 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 بدر پھر رہے ہو اور ہر در سے در سن رہے ہو. امام بارگاہ کے دروازے کھلے، یکم محرم سے نہیں، ہمیشہ کھلے. ہماری مسجدوں کے دروازے ہمیشہ کھلے. ذرا میں فکر بہت بلند کر رہا ہوں. ہمارے دماغوں کے دریچے ہمیشہ کھلے، ہمارے دل ہمیشہ کھلے. تو تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. امام بارگاہ کے دروازے کھلے ہیں، ہمارے دماغ کھلے ہیں، ہمارے دل کھلے ہیں، ہمارے سینے کھلے ہیں. ہماری مسجدوں میں نماز کے وقت آگے دیکھو ہمارے ہاتھ بھی کھلے ہیں. یہ علم کا درد جو کھلتا ہے. میرے والد محترم سید صدیق احمد خان رضوی نے کہا تھا کہ اہل ایمان کے لیے علم ہے سرمایہ جان. اہل ایمان کے لیے علم ہے سرمایہ جان. علم ذات احدیت سے تقرب کا نشان. علم ذرے کو تب و تاب گوہر دیتا ہے، علم پستی کو بلندی کا ہنر دیتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ کچھ جس وجہ تک ذکر کرتے ہیں، تفسیر بیان کرتے ہیں، شان اہل بیت کا سلسلہ ہوتا ہے، اس وجہ تک سنی رہے. لیکن پھر جس وجہ فکر لگتے ہیں نا بس ایک گزرا سلسلہ ایسی طرح کا ہے. میرے عزیز، میرے محترم، میرے اعتراض کرنے والے بھائی، جہاں تک تجھے ٹھیک لگتا ہے وہاں تک تو آ. مانچسٹر میں لندن میں کتاب کرتا تھا تو وہاں پہ ہمارے
دیوبندی حضرات آئے، انہوں نے اپنی مسجد میں بلایا، وہاں پہ جو ان کے گفتگو ہوئی وہ موقع ہوا تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور بھی مختلف مقامات پہ جامع ازہر مصر میں باہر آ کے ممبر عالموں کے جامع ازہر مصر میں لیکچر دے دیا جاتا ہے، تو وہ بھی میں آپ کی خدمت میں کوئی توجہ دلاؤں گا اگر آپ نے توجہ فرمائی، محبت فرمائی۔ تو وہ آئے، بندے کہنا لگے دھوتی چوٹی کیوں آ رہے ہو؟ من کریں یہ ہمارے بھی حسین کے مہمان، اس کے جو نتائج ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں حل کروں کہ پہلے وہ فضائل تک رکھتے تو میں نے کہا جہاں تک تمہیں ٹھیک لگے وہاں تک تو آؤ، مسائل میں چلے جاتے، پھر مسائل میں رکنے لگے، ماتم میں چلے جاتے، پھر ماتم میں رکنے لگے۔ آج انہی کی نسلیں وہ ماتم میں کر رہی ہیں علی ولی اللہ کا کلمہ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا کہیں جانے سے روکتی اسی وقت ہے جب اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں کسی کو حق سمجھ میں نہ آ جائے۔ ہم نے کبھی کسی سے نہیں کہا جو وہاں نہ جانا اسے نہ سنا، ہم نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ دیکھو اس کی بات کہ توجہ نہ دینا، اس میں دھیان نہ کرنا۔ ہم تو قرآن مجید کے حکم پہ عمل کرتے ہیں، یہ جو سورہ زمر میں بیان ہے جو میرے بندوں کو اور بچے تمہارے بندوں کو یہ بتا دو، ان کو یہ بیان دے کون ہے وہ بندے کہ جو ہر ایک کی بات کو غور سے سنتے ہیں، وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اور ان میں سے جو سب سے بہترین ہے صرف اسی پہ عمل ہے۔ روکتا تو وہی ہے کہ جس کا خیال یہ ہو کہ اس سے کہیں دل پہ اثر ہو جائے گا۔ ایمان کی دنیا کا کچا تھا کہ نکاح اصولی بنا کچا، علم پاک کو دیکھ لیا، دلینان کو دیکھ لیا، مجلس سے چلے گئے کہ انہوں نے کہیں نکاح ٹوٹ گیا۔ الحمدللہ ہمارا علی والوں کا نکاح اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو اس طرح کے کسی کے بھی بیان کو سننے سے ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ کل ایمان پہ ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ چلو 10:05 ہو گئے ہیں اور 10:10 تک میں بیان کروں گا تاکہ جو آپ کے وقت کا سلسلہ ہے وہ جہاں جہاں دیگر مجالس ہوتی ہیں، کیونکہ ہر ایک جگہ پہ عشرہ اولیٰ میں پہلے عشرے میں اسے عشرہ اول تو الگ الگ میں کہتا ہے عشرہ اولیٰ عربی کے لحاظ سے، تو جہاں جہاں جس میں جانا ہو وہ سہولت سے جا سکے۔ لیکن مجھے آپ کے 5 منٹ اور فضائل دیجیے تاکہ میں 10:10 تک جو کچھ 10 نوتک صاحب سے پہلے سے بات کر رہے تھے، میں نے کہا کہ وہ تو 9 تک ہے نا سے نوتک صاحب، تو میں نے کہا کہ وہ 9 تک سے میں تو 10 تک ہوں، تو میں جب تک آپ کے ذہن پہ 10 تک نہ دے دوں، اگر آپ لفظوں کے معیار کو نہیں سمجھیں گے، اگر آپ فصاحت و بلاغت کو نہیں سمجھیں گے، اگر آپ باداری گفتگو کے عادی آپ تو نہیں ہیں، لیکن میں آپ کی وساطت سے کہہ رہا ہوں دنیا سے، یاد رکھیے گا علی والے کو بازار میں بازاری باتیں نہیں کرتے، یہ تو منبر ہے۔ تو میری زبان سے آپ کوئی یہ جو دنیا بناتی رہتی ہے اور مجبوری ہے میری، میں اس کو بھی نہیں کہوں گا کہ جو یہ حلالی ہے اور اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ کہتی ہے کہ ممبر کی جو ذمہ داری ہے اس کے شاعر شامل ہے، اگر کسی کی یہ توقع ہو تو بے شک وہ زحمت نہ فرمائے کہ میں یہ خدمت نہیں کر سکوں گا، میں کوئی برا اور ناشائستہ اور غیر مہذب اور غیر علمی انداز نہ رکھتا ہوں، نہ اختیار ہے۔ علی کے معنی ہے بلند، تو جو علی کی بلندی پر آ کے گفتگو کو سنے گا میں اسے
دو باتیں سن لیجیے اور کل انشاءاللہ باقاعدہ آغاز ہوگی. کیونکہ اگر آج میں نے کو بیان نہ کیا ورنہ میں یہ 10 تک دینے کے لیے آپ کو زحمت نہ دیتا اور میں 10 بجے اپنا بیان سمیٹ دیتا ہوں. لیکن چونکہ عمومی طور پر جو صاحبان ممبر ہیں علماء رحمی میں ہیں خطیب ہیں جو مختلف مقامات سے اپنا سرمایہ جمع کر لیتے ہیں مختلف عالموں اور خطیبوں سے. علم تو وہ ہے کہ جہاں علم خود بولے کہ جہاں علم ہے. تو چونکہ یہ باتیں عام طور پر ہوتی نہیں ہیں میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا اگر آپ کو یہ قبول خاطر ہوگا تو میں کل اور آئندہ بھی اس کو بیان کر دوں گا اور اگر قبول خاطر نہیں ہوگا تو میں اسے روک دوں گا. آج ہی آپ کا رد عمل مجھے معلوم ہو جائے. میری اپنی ایک ذمہ داری ہے میں کلاس کا لفظ نہیں استعمال کرتا کہ میری اپنی کلاس ہے اس لیے کہ جب ممبر میں آپ کی خدمت کے لیے آیا تو جڑا پنجابی زبان میں محاورہ کے بھائی نوکر کتنے نخرا کر یہاں پر میں آپ کی خدمت کے لیے یہاں پر میں آپ کو علم کے روب میں جانے کے لیے نہیں میں اس لیے ہوں کہ آپ کا کوئی گزارش طالب علمانہ پہنچا میرا کیونکہ طرز جو جتنے مرتبہ بھی جہاں پہ دعوت دی جاتی رہی میں یہی عرض کرتا رہا کہ بھائی جب تک ایک مزاج نہ ہو جا تو میں اس کو کہتے نا انگریزی میں کہ یعنی جو ایک چلتی ہوئی چیز ہوتی ہے بس ایک چلتی ہوئی گاڑی میں سوار ہو جانا اور وہ جو بار بار باتیں کہی جاتی ہیں ان کو بار بار ایک ہی انداز سے کہنا اس سے بھی وہی بات سنی اس سے بھی وہی بات سنی اس سے بھی وہی بات سنی جو بار بار کی سنی ہوئی بات ہے اس کے مجمع زیادہ بولتا ہے دفعہ سنی ہے ہفتہ دفعہ سنی جو نئی بات ہے نیا بات غور کرنا پڑتا ہے. تو میں تو اس کے اوپر کوئی سمجھوتا کبھی بچپن میں نہیں کیا تو آج بھی نہیں کروں گا. تو اگر آپ کو کوئی مجھ جیسے طالب علم سے کوئی مسئلہ ہوگا تو جو ہمارے ذاکر صاحبان کہتے ہیں وہی میرا معروضہ ہے میری گزارش ہے. جیسے ہمارے محترم ذاکرین یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت دیکھتے ہیں کہ بچہ ساتھ نہیں چلتا تو وہ کہتے ہیں کہ بھامے اوکھے بھامے سوکھے. تو بھامے اوکھے بھامے سوکھے یہ پھر دن گزار لیجیے گا میرے ساتھ. میرا بھی بڑی مشکل سے اسی سال کا وعدہ ہے آپ کو کوئی رحمت پہ پائندہ کے لیے نہیں. میرے دس میں چلے تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈاکٹرز کے حلقے میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ میں ہائی پوٹینشل اینٹی بایوٹک ہوں. اگر آپ نے پہلے مرحلے میں مجھے لے لیا تو پھر دوسری آپ پر دوائیں اثر نہیں کریں گی. تو اگر آپ اس ہائی پوٹینشل تک آ سکتے ہیں جنہیں چائے کا ذوق ہے تو چائے ہر کھانے میں مل جائے لیکن جنہیں کافی کا شوق ہے وہ ہر ڈھابے میں نہیں ملتی. کسی ڈھابے سے گزرتے گزرتے گئے اور بھائی کافی ہے تیرے کو وہ کیوں دیے بھائی. تو میں تو کافی کی بات کرتا ہوں اور اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے چائے کے مقابلے میں کافی زیادہ پسند ہے. اس لیے کرتا ہوں کہ ہماری کتاب کا نام کافی ہے. ہماری کتاب ہے اردو والا اصول کافی فنون کافی. تو میں اس کافی سے اس کافی تک آ گیا ہوں. اب اگر اگلا جملہ لایا گیا تو بے انتہا کچھ ہوگا. اسی لیے وہ دنیا جس نے کہا تھا کہ کتاب کافی ہے اگر وہ کافی کو کتاب سمجھتی رونا یہی ہے. ایک جملے سے آپ پورا پورا اٹھارہ بیان کر سکتے ہیں. وہ زیادہ میں یہ ضمانت سے کہتا ہوں جو کتاب کو کافی سمجھتے تھے یا سمجھتے ہیں اگر کافی کو بھی کتاب سمجھتے تو آج بھٹکتے ہوئے نہ پھرتے اور استاد سے فقہ لینے کے بجائے شاگرد کی فقہ پہ نہ چلتے.
جا کے آواز دیا لہم ھذا قبر نبی لا الہ، یہ تیرے نبی کی قبر ہے، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، مدینہ رہنے کے طالب۔ نانا کو سلام کیا، دہلی سے گزرنا اس لیے پوری روایت نہیں پڑھا، نانا کو سلام کیا، نانا کو سلام کیا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ 2 جملے کہوں گا، 2 جملے بھی نہیں، بس 1 جملہ کہوں گا، 1 جملہ آپ جانے، آپ کا کریا جانے، آپ جانے، آپ کے آنسو جانے، آپ جانے، آپ کا ماتم جانے، آپ جانے، حسین کی ماں سے کیا ہوا وعدہ جانے، آپ جانے، آپ کی ماں کی آپ کو دی ہوئی کریے اور رونے کی تربیت جانے۔ سید اعلیٰ جملہ کہہ کے آپ کو دعا دے کے چلا جائے گا، 2 جملے بھی نہیں کہوں گا، 1 جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی روایت مکمل نہیں پڑھ رہا۔ نانا کے روزے پہ آئے ہوئے استقامت قدم کے ساتھ، وقار و تمکنت کے ساتھ نانا کے روزے سے رخصت ہوئے، بھائی کی قبر پہ آئے، بھائی کی قبر پہ آئے، بھائی کی قبر پہ آتے ہوئے قدموں میں وہی وقار ہے، وہی جلال ہے، وہی مضبوطی ہے، وہی استحکام ہے۔ بھائی کو آخری سلام کیا، بھائی سے رخصت ہوئے۔ اب جس کے سینے میں پتھر ہے میں اس سے گفتگو نہیں کر رہا، جس کے سینے میں دل ہے سید اعلیٰ اس سے بات کر رہا ہے۔ بھائی کے روزے سے رخصت ہوئے، بھائی کی قبر کو چھوڑا اور ایک مرتبہ ماں کی قبر کی طرف بڑھے۔ تاریخ میں لکھا کہ ماں کے قبر پہ ابھی پہنچے نہیں تھے، حسین کو دور سے ماں کی قبر نظر آئی، اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا اور جیسے 6 ماہ کا بچہ گھٹنوں چلتے ماں کی طرح پڑتا ہے، حسین ماں کی قبر کی طرف آئے، ماں کی قبر پہ آ کے حسین نے اپنا دہنا رخسار ماں کی قبر پہ رکھا، آواز دی اماں، حسین کو اپنے بازو اماں، حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، اماں، حسین مدینہ اشارہ، گریے کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کی آواز، حسین کی ماں راضی ہو، حسین کی ماں راضی ہو، مجھ سے راضی ہو، آپ سے راضی ہو، رونے والوں سے راضی ہو۔ اگلے جملوں پر چاہے سینے پہ ماتم کرو، چاہے سر پہ ماتم کرو، یہ حق ہے کہ ماتم کرتے چلے جانا۔ حسین آئے، ماں کی قبر پہ آئے، گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آئے، ماں کی قبر پہ آ کے کہا اماں اب دوبارہ آپ کی قبر کی زیارت نصیب نہیں ہوگی، اماں میں دوبارہ مدینے میں نہیں آؤں گا، اماں جسے تو نے چکیاں پیس کے پالا تھا وہ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ بہت اونچا روئے، بہت بلند گریا ہوا، اتنے بلند گریے کو کوئی عالم، کوئی ذاکر، کوئی خبیر، کوئی شاعر روکتا نہیں ہے، لیکن میں نے جان کے روکا ہے، جان کے روکا ہے کہ ذرا سانس لے لو، ذرا سانس لے لو، جان کے روکا ہے۔ اگلے جملے پہ میں ممبر سے اجازت لے لوں گا، یہاں رونا آئے تو یہاں روتے رہنا، گھر میں خیال آئے تو گھر میں گریا کرتے رہنا، یہاں سے گھر تک روتے جانا تو تمہارا اختیار ہے۔ میں جملہ بھی پورا نہیں کہوں گا، آدھا جملہ کہوں گا، آپ جانے اور آپ کا رونا جانے۔ حسین نے کہا میں چھوڑ رہا ہوں مدینہ، جسے چکیاں پیس کے پالا تھا، وہ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ بس رونے والوں، سر پہ سینے پہ ماتم کرنے والوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، مجھ جیسے حقیر کو، مجھ جیسے معمولی سے طالب علم کو صرف اتنا بتا دو کہ جب حسین نے ماں سے یہ کہا تو کیا ماں جنت البقیع میں رہ گئی ہوگی؟ اور اگر یہ ماں بقیع میں رہ گئی تھی تو مجھے سمجھانا کہ پھر عاشور کی رات وہ کون تھا جس نے حسین سے کہا حسین کہاں جا تیرے شہیدوں نے گرنا ہے، میں نے اپنے بالوں سے وہاں جھاڑو دی ہے۔ حسین نے پوچھا اماں آپ کے سر میں مٹی کیسی ہے؟ کہا بیٹا تیرے شہید بہت نازک بدن ہیں،
تھی